ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ الم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے۔ الم یعنی للذین آمنو کیا جو لوگ ایمان لائے کیا ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ ان تخشع کہ جھک جائیں، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل اور جو اللہ نے اتارا ہے، من الحق حق اور جو حق اللہ نے اتارا ہے اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور جو حق اللہ نے اتارا ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ ولا یکونوا اور نہ ہو، اور یہ ایمان والے نہ بنے نہ ہو، کالذین ان لوگوں کی طرح، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبل اس سے پہلے، جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، فطال تو گزر گئی، علیہم ان پر، الامد ایک طویل مدت، فطال علیہم الامد ایک طویل مدت ان پر گزر گئی، فقست اور سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، فقست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں، وکثیر منہم فاسقون اور بہت سارے ان میں سے نافرمان ہیں۔ یہ آیت میں اپنا ایک ذاتی خیال یہاں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ آیت جس زمانے میں اتری ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، ان کے دل تو جھکے ہوئے تھے اللہ کی یاد کے سامنے، اللہ کے ذکر کے سامنے، ان پر تو طویل عرصہ گزرا ہی نہیں تھا، ان کے دل تو سخت ہوئے ہی نہیں تھے۔ بے شک اتری اسی زمانے میں ہے، اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، لیکن اتری ہے ہمارے جیسوں کے لیے، ہمارے جیسوں کے لیے جن پر ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں اور اپنی خواہشات میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن انہیں کہتا ہے بس کرو، ڈرو اللہ سے کچھ تو، یہ اتنا بڑا حق تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ اب تمہارا دل اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک تاریخی واقعہ بھی مذکور ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے، لیکن اس سے قبل ان کا جو پیشہ وہ تھا راہزنی، ڈاکو تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، اور ان کا پورا ایک بڑا گروپ تھا، جیسے ہوتا نا ڈاکوؤں کے پہلے گروپ ہوتے تھے۔ ایک لوٹنے گئے ایک قافلے کو لوٹنے گئے، تو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ ڈاکو نا آہستہ 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 قافلے کے قریب پہنچتے تھے، جب قریب پہنچ جاتے تھے یک دم ان کے اوپر دھاوا بولتے تھے۔ اب فضیل بن عیاض اپنے پورے گروپ کو لے کر، وہ ڈاکوؤں کا جو لشکر تھا اس کو لے کر جب وہاں قریب پہنچے، رات کا وقت ہے،
لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک اللہ کا بندہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے یہ آیت فضیل بن عیاض کے کانوں میں پڑی۔ ایمان والے تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن بھٹکے ہوئے ہیں، بہت بری طرح بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا ایمان والوں پہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو قرآن اترا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن پر بڑا طویل عرصہ گزر گیا اور کے دل سخت ہو گئے۔ یہ آج سنی نا فضیل بن عیاض نے، سمجھتے تھے، عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، ایسے لگا جیسے اللہ آسمان سے بول رہے ہیں، فضیل تیرا دل نہیں بھرا ابھی یہ سب کچھ کر کر کے؟ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ابھی بھی؟ بغاوت، سرکشی، یہ سب کچھ۔ تو ایسے کچھ عجیب دل کی کیفیت ہوئی، اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے، کہنے لگے بس مجھے لگتا ہے جیسے خدا نے مجھے آیت سنائی ہے آج یہ والی۔ تو اسی طرح ہم لوگ طویل عرصے گزر جاتے ہیں، سکون ہے، عیش و عشرت ہے، آسائشات ہیں، تو ہم وہ اصل جو مقصد ہوتا ہے اللہ کا ذکر، اس کی یاد، ہمہ وقت اس اللہ کی فرما برداری اور اس کے لیے قربانی دینا، پھر ہم بھول جاتے ہیں یہ چیزیں۔ فطال علیہم الامد، طویل وقت گزر جاتا ہے، فقست قلوبہم، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو بنی اسرائیل تھے نا، وہ جو پہلے جن پر حق اترا تھا، تو وہ ایسے ہو گئے تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اعلموا، جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحیی، زندہ فرماتے ہیں، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس زمین کے خشک ہو جانے کے بعد۔ زمین کی موت، زمین کا بنجر ہو جانا، زمین کا خشک ہو جانا، زمین کا ویران ہو جانا۔ تو اللہ وہ ہے جو زمین کو خشک ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، ویران ہونے کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ اب یہ آیت بڑی عجیب ہے اس کے بعد، کہ جس طرح زمین خشک ہوتی ہے نا تو اللہ پانی برساتے ہیں، پانی برستا ہے تو زمین سیراب ہو جاتی ہے، سیراب ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر سے سبزہ نکالتی ہے، رونق نکالتی ہے، خوبصورتی نکالتی ہے، پھل پھول نکالتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے دل جب مردہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے کلام کی بارش جب پڑتی ہے نا، تو پھر کہیں دل دوبارہ ہلنا شروع ہوتا ہے، نرم ہونا شروع ہوتا ہے، پھر کہیں دل رونا شروع ہوتا ہے، پھر یہاں سے اچھے اعمال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان رکھو اللہ مردہ زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرنے کے بعد۔ قد بینا، ہم نے تو کھول کر بیان کر دیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات، ہم نے تو کھول کر اپنی آیات تمہارے لیے بیان کر دیں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، ان کو سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان کو سمجھو۔ ان المصدقین، ان بے شک، المصدقین، صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا، قرضا حسنا، عمدہ قرض، بہترین قرض، اچھا قرض، یضاعف، اللہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، اللہ اس کو ان کے لیے بڑھاتے چلے جائیں گے، وَلَهُمْ، اور ایسے لوگوں کے لیے، اجر کریم، بڑا عالی شان صلہ ہے۔ دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ایک صدقہ اور ایک قرض، دو اصطلاحات، یہ دو الگ الگ ہیں، ان کا معنی بھی الگ الگ ہے۔ صدقہ کیا ہے؟
اللہ کی رضا کے لیے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ناداروں، ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ خیرات بھی کہتے تھے ہم اس کو۔ قرض اور انفاق فی سبیل اللہ یہ الگ چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے، اللہ کے دین کو پھیلانے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے مال خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور یہ ہے اللہ کو قرض دینا۔ تو چاہے وہ صدقہ دینے والے ہوں، یعنی انسانوں پر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے ہوں، یا وہ اللہ کو قرض دینے والے ہوں، یعنی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، غلبے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے مال خرچ کرنے والے ہوں، یضاعف لهم، اللہ اس مال کو ان کے لیے بڑھاتے چلے جائیں گے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت عالی شان صلہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک، وہی، ہم الصدیقون، وہی صدیق ہیں، والشہداء، اور وہی شہداء ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی صدیق ہیں اور وہی شہداء ہیں۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ بے انتہا سچا انسان، بے انتہا سچا انسان۔ ظاہر ہے جو مسلمان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں، وہ صدیق ہے۔ شہداء، شہید کی جمع ہے، شہید کا معنی گواہ بھی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبیوں کی نبوت اور رسالت کی گواہی، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے، اس سے بڑا سچ بھی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی گواہی بھی کوئی نہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر، وہی صدیق ہے، وہی شہداء ہیں۔ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، ان کا پورا پورا صلہ ہے، ونورہم، اور ان کے لیے ان کا نور بھی ہے، اور یہ نور ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ وہ روشنی جو اللہ قیامت کے روز عطا فرمائیں گے، جس روشنی میں ایمان والے جنت تک کا سفر طے کریں گے، جنت تک کا سفر طے کریں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہ کیا ہیں؟ اصحاب الجحیم، جہنم والے، وہ تو جہنم والے ہیں۔ اعلموا، جان رکھو، انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، لعب و لہو، کھیل کود، وزینہ، اور ظاہری طور پر تھوڑی سی سجاوٹ، تھوڑی سی خوبصورتی، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر، اور زیادہ کی ہوس، فی المال، فی الاموال، مالوں میں، والاولاد، اور اولادوں میں۔ یہ چیزیں ایک تو ہے نا، انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں لگا دیتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے اللہ پاک جس کا حکم فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا حکم فرماتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے ایک وہ شخص جو اس پٹری پہ نہیں چل رہا، اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دنیا کے کسی فضول مشغلے میں کھپا دے گا، کسی کھیل کود میں، دنیا کی کسی ظاہری
خوبصورتی کے اندر وہ اپنے آپ کو کھپا مارے گا، یا وہ ایسا کام کرنے کی کوشش کرنے کا کہ میں لوگوں سے کہوں واہ جی واہ میری تو کیا بات ہے، میں تو بس میں ہوں. اس کو ہوس ہوگی میں بہت مال سمیٹتا جاؤں بس. ہاں جو ایک بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں لگا دیتا ہے، وہ ہر کام اسی کے مطابق کرتا ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جو اس پٹری پہ نہیں چل رہا، جو نہیں چل رہا نا وہ پھر یہی کرے گا، وہ یہی کرے گا. اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ انہیں میں سے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. بڑا مال آ جائے میرے پاس، اتنا مال میں دنیا سے کہوں دیکھو یار کتنا پیسہ ہے میرے پاس. ہاں، اور میں کوئی ایسی چیزیں کروں کہ میں لوگوں کے سامنے فخر کرتا پھروں، کوئی ہے میرے جیسا. اچھا، کمثلی اس کی مثال کیسی ہے؟ غیث، جیسے بارش، جیسے کہ بارش وہ برسی نا، بارش برسی زمین کے اوپر، بارش برسی تو ظاہر ہے کھیتیاں ہوگی. اور عجبا، بڑا بھلا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، الکفار، کسانوں کو. ہاں، کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے. کفار اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے کسانوں کو. نباتہ، اپنی وہ جو پیداوار ہے، کسانوں کو اپنی پیداوار، اپنی فصلیں، بارشیں برسی ہیں، کھیتیاں اگی ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں، تو کسانوں کو اپنی یہ جو پیداوار ہے یہ بڑی بھلی لگتی ہے. ثم یہی جو پھر وہ خوب خوشنما ہو جاتی ہے، خوب خوشنما ہو جاتی ہے. فتراہ، پھر تم اس کو دیکھتے ہو مصفرا، کہ وہ زرد پڑ گئی، زرد ہو گئی ہے. ثم پھر یکون، وہ ہو جاتی ہے حطاما، چورا چورا. اینڈ یہی ہے، چند دن کے بعد وہ کھیتی کل جو لہلہا رہی تھی اور جس کے اوپر بہار آئی ہوئی تھی، 4 دن کے بعد وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے چرمر ہو کے ختم. تو جو بندہ اس پٹری سے ہٹ کے اس پہ چلتا ہے نا، اس کا سب کچھ یہی، بس 4 دن اچھلا کودا، یہ وہ ختم. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں عذاب شدید، یا تو سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور یا پھر اللہ کی مغفرت ہے، ورضوان، اور اللہ کی رضا ہے. یا تو اللہ کی مغفرت ہے آخرت میں اور اللہ کی رضامندی ہے، یا پھر سخت عذاب ہے. یہ جو مثال بیان ہوئی نا اوپر، اس کے لیے تو پھر سخت عذاب ہے. وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا، مگر، متاع الغرور، دھوکے کا سامان. یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، اگر مقصد یہی رکھ کے زندگی گزاری جائے گی نا تو محض دھوکا. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دھوکا کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خود بنائی ہے، جس نے خود بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے دھوکا بنایا ہے. تو پھر کسی کو کوئی اور کیسے اس کو کامیابی کہہ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے؟ سابقو، دوڑو، بھاگو، آگے بڑھو، مقابلہ کرو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو. یعنی ہر وہ کام جس میں اللہ نے بخشش رکھی ہے، جس میں مغفرت کا وعدہ ہے، اس کی طرف دوڑو. وجنت، اور دوڑو اس جنت کی طرف، بھاگو، آگے بڑھو. عرضها، جس کی چوڑائی، کا عرض السماء والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اعدت، تیار کی گئی ہے وہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ، اللہ عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں.
اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ بس یہاں